السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 37، 38 اور 39 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ آدم اور حوا، اللہ رب العزت نے پہلے انسان پیدا کیے اور ان پہلے انسانوں کی ذمہ داریاں بتا دی گئیں۔ ان کے مقابلے میں جو ابلیس شیطان جو جنات میں سے تھا وہ مقابلے میں آ گیا اور وہ متکبر ہو گیا، اس نے تکبر کیا، انکار کیا، فرمان شاہی کا انکار کر دیا۔ یہ دشمن ڈکلیئر ہو گیا انسان کا۔ اب اس دشمن نے وار کرنے ہیں میرے عزیزو، آدم علیہ السلام پر بھی وار کیا۔ اور یہاں اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اصل میں اس نے قسمیں اٹھائیں، وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان قسموں کے وہ زد میں آ کر یا اچھائی کے عنوان کے زد میں آ کر، نیکیوں کے عنوان کے زد میں آ کر وہ بعض اوقات ورغلایا جاتا ہے۔ آج کل بھی 2 نمبر جو لوگ ہوتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں یہ کر دوں گا، اور اندر سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، 2 نمبریاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عنوان بڑا خوبصورت، لیبل بڑا اچھا، انشاءاللہ لازمی کہتے ہیں۔ جتنا زیادہ ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولیں گے انشاءاللہ بھی کہیں گے۔ اللہ اور اللہ معاف فرمائے، کئی لوگوں نے وہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، داڑیاں شریف بھی رکھی ہوئی ہیں، یعنی حلیہ بڑا اچھا ہے، اور اندر وہ ٹوکے بنے ہوتے ہیں، اندر انسانوں کو لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ لبادہ یاد رکھو ابلیسی لبادہ ہے، شیطانی لبادہ ہے۔ مومن اندر اور باہر سے ایک ہوتا ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون۔ میرے عزیزو، پہلی جو رکوع میں مومنوں کی صفات پڑھی ہیں وہ سامنے رکھو۔ یہ تو کفار کی صفات ہے، اللہ کا انکار کرنا، اللہ کے فرمان کا انکار کرنا، سسٹم کا انکار کرنا، ڈسپلن کو توڑنا، یہ تو فساد فی الارض ہوتا ہے۔ یہ سب اس کی جڑ شیطان ہے، شیطان سے اس کا آغاز ہوا ہے۔ اب زمین پر جب آدم علیہ السلام اور حضرت حوا تشریف لاتے ہیں تو بڑا احساس ہوا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس خبیث ابلیس کے پیچھے لگ کے ہم نے اللہ کی نافرمانی کر دی ہے۔ چنانچہ میرے عزیزو، چونکہ یہ پہلا ماحول اور واقعہ تھا، سیکھا بڑا کچھ، اور اصل میں ان کے ذریعے سے ہم سیکھ رہے ہیں۔ ہمیں شیطان کی پہچان ہونی چاہیے، یہ ہمیشہ ورغلائے گا خوبصورت لبادے اور عنوان سے۔ اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، بڑی شرمندگی تھی دل میں، کیا ہو گیا؟ چنانچہ اللہ سے معذرت کرتے رہے، توبہ کرتے رہے، تو پہلے انسان ہے، پہلا ماحول ہے، پہلی تربیت ہو رہی ہے، تو اللہ رب العزت نے سکھا دیا، معذرت کا طریقہ بھی سبحان اللہ سکھا دیا۔
اور بڑی پیاری دعا سکھائی ہے میرے عزیزو، یہ ہر نماز میں کرنی ہے، ہر نماز کے آخر میں کیجئے، دعاؤں میں کیجئے، جامع دعا خود اللہ نے سکھا دی۔ فتلقى، پس سیکھ لیا آدم علیہ السلام نے، من ربہ، اپنے رب سے، کلمات، چند الفاظ، کلمات۔ کون سے کلمات ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا پہلی دعا ہے جو آدم علیہ السلام کو سکھائی جا رہی ہے، بڑی جامع دعا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وإن لم تغفر لنا، اور اے اللہ تو نے اگر ہمیں نہ بخشا، وترحمنا، اور ہم پہ رحم نہ فرمایا، لنکونن من الخاسرین، ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ میرے عزیزو، یہ دعا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ دعا سکھائی گئی ہے، اور یہ بڑی پیاری دعا ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا یہ دعا کرتے ہیں، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، فتاب علی، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نے، حضرت حوا نے جب یہ دعا کی تو اللہ نے فوراً توبہ قبول کر لی۔ میرے عزیزو، یہاں سے ایک اور بات واضح ہو گئی، اگرچہ عنوان حضرت آدم علیہ السلام ہے، پہلے انسان ہیں، لیکن ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے کہ اگر غلطی ہو جائے، غلطی ہو سکتی ہے بطور بشر آدم، لیکن فوراً شرمندہ ہو جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تو اللہ تعالی فوراً توبہ قبول کریں گے۔ کیوں؟ انہو هو التواب الرحیم، بے شک وہ ہی، ہو، ان، بے شک ہو کا معنی وہ، ہوا کا معنی بھی ہے وہ، دونوں ضمیروں کا معنی وہ ہے، اور اس کا معنی اب ہم کریں گے حصر میں، وہ ہی التواب، بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے، الرحیم، مہربان ہے۔ لہذا اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کبھی شرمندہ نہیں ہونا، ہاں کوشش کرنی ہے کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو، لغزش نہ ہو، غلطی نہ ہو، اگر ہو جائے تو فوراً اللہ کے دربار میں جاؤ، اللہ التواب بھی ہیں، الرحیم بھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا اتر جاؤ اس سے، اس جنت سے سب کے سب، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي، یہ بڑی اہم تربیت ہے میرے عزیزو، توجہ سے سنیے۔ اب زمین میں آ گئے تو زمین میں رہنے کا سسٹم اللہ نے دے دیا، وہ کیا ہے؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم، پس اگر تمہارے پاس منی، میری طرف سے، ہدن، رہنمائی آئے گی، فمن تابع ہدای، پس جس نے میری رہنمائی کی پیروی کی، فلا خوف علیہم، پس کوئی خوف نہیں ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غم کریں گے۔ بڑی اہم گفتگو ہے میرے عزیزو، اس سارے واقعہ میں آدم و حوا اور ابلیس اور ان کا مقابلہ، اور پھر اللہ نے دنیا میں بھیج دیا۔ دنیا میں آدم علیہ السلام اللہ کے نمائندے ہیں، خلیفہ ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ پوری انسانیت کے لیے اللہ نے دائرہ متعین فرما دیا، ایک ضابطہ دے دیا کہ جب میری ہدایت آ جائے، کون سی ہدایت؟ ھدی للمتقین، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔
جب یہ آ جائے تو جس نے اس کی پیروی کر لی، جو آدم کی حکمرانی کو تسلیم کرے گا، جو اللہ کے دین کے غلبے کو تسلیم کر لے گا، جو شیطان اور شیطانی قوتوں سے دور رہے گا اور شیطانی لبادوں سے دور رہے گا، تو اللہ فرماتے ہیں فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو کوئی خوف نہیں ہے نہ ان کو غم ہے۔ میرے عزیزو، خوف ہوتا ہے ہمیشہ آنے والے وقت کا، جیسے ہمیں خوف ہے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا، قبر میں پتہ نہیں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، یہ خوف ہے ایک دل کے اندر۔ کوئی انسان مرنا چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ ہم چاہتے ہیں ہماری 1000 سال زندگی ہو جائے، اللہ کہتے ہیں 1000 سال بھی زندگی ہو گئی وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، جتنی بھی تمہاری زندگی ہو جائے گی تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ اور غم ہوتا ہے گزرے ہوئے وقت کا۔ سچی جماعت، مومن جماعت جو اللہ کی رہنمائی کے مطابق ہوگی، نہ ان کو مرنے کے بعد کا خوف، نہ آنے والے ہر لمحے کا خوف، ناکامیوں کا خوف، اور نہ گزرے ہوئے وقت کا غم، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، جنہوں نے انکار کیا، جو کافر بن گئے، شیطان ابلیس کے تابع ہو گئے، والذین کفروا، جنہوں نے انکار کر دیا۔ آبا اس نے انکار ہی کیا تھا نا، اللہ کی حکمرانی کا انکار، فرمان شاہی کی اطاعت کا انکار، آدم اللہ کے نمائندے ہیں ان کا انکار، حزب اللہ سچی جماعت کا انکار، انسانی اقدار کا انکار، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سبحان اللہ، بڑا پیارا جملہ ہے، اور ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ اللہ کی آیات کون سی ہیں؟ رہنمائی، سچی رہنمائی، حق اور سچ اور سچی رہنمائی، سچا سسٹم جو سماجی، سیاسی اور معاشی نظام ہے، یہ اللہ کی آیات ہیں، اللہ کی رہنمائی اور نشانیاں ہیں، ان کو جھٹلا دیا، ان کو تسلیم نہیں کیا انہوں نے۔ اولئک اصحاب النار، یہ ہیں دوزخی جہنمی، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ میرے عزیزو، ان آیات کے مکمل ہونے پر 2 باتیں یاد رکھ لیجئے۔ ایک تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ کے نبی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سب اللہ کے نمائندے ہیں، خلفاء ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سَيَكُونُ مِن بَعْدِي خُلَفَاء، میرے بعد میرے خلفاء آئیں گے قیامت تک۔ اب حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے نمائندے آتے رہیں گے، یعنی حزب اللہ سچی جماعتیں دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرتی رہیں گی۔ دوسری طرف ابلیس، شیطان، شیطانی جماعتیں، ابلیس جھوٹا ہے، اس نے غلط طریقے سے انکار کیا، اللہ کا انکار کیا اور تکبر کیا، اور لبادہ بظاہر اچھا تھا۔ تو شیطان، شیطانی جماعتیں، شیطانی رویے، یہ کفر اور منافقت کے ہیں، ان سے بچنا ہے ہم نے۔ دوسری بات، کامیابی اللہ کے دین میں ہے، اللہ کی رہنمائی میں ہے، اور ہم نے اپنی پوری زندگی اجتماعی سسٹم اللہ کے تابع کرنا ہے، وہ سیاسی ہو، معاشی ہو، سماجی ہو، عدالتی ہو، کوئی بھی ہو۔ اور جو ان کے مقابلے میں ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا اور اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، وہ جہنمی ہے، وہ ناکام ہے۔ کامیاب اللہ کی جماعت ہے۔ اللہ ہمیں سچی جماعت کو سمجھنے کی، ان کے ساتھ شامل ہونے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.